نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے گاہے بگاہے انبیاء و رسول کا سلسلہ مبعوث فرمایا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نسخہ کیمیا عطا فرمایا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدائش سے لے کر مرنے تک کے ہونے والے سارے مسائل کا حل بتا دیا، ساری چیزوں کے اشارے بتا دیے، ہر ایک چیز بتا دیا۔ اور اس کتاب کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے پر ایک حرف میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کتاب کے مقام و مرتبے کو اسی چیز سے سمجھ لیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے چند صورتوں کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ انشاءاللہ ابھی ہم چند صورتوں کے تفاسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔
پچھلے دفعہ ہم نے سوچا تھا کہ پورا کا پورا ختم کر دیں، لیکن ممکن نہ ہو پایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ التکویر کے اندر، ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ 3 صورتیں مجھے بوڑھا کر گئی۔ ان 3 صورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ٹینشن میں آ جایا کرتے تھے، اتنا زیادہ فکر ہو جایا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ پورا قیامت کا نقشہ ان 3 صورتوں کے اندر بیان کر دیا گیا۔ قیامت کا حلیہ دیکھیں، اللہ بیان فرماتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، واذا العشار عطلت، 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جن کی ویلیو، جن کی اہمیت بہت زیادہ تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور آج بھی ہے۔ 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کھولا دیا جائے گا، کھول جائے گا سمندر، اور جب سمندر کھولنا شروع ہو جائے تو پھر اپنے مسکن کو چھوڑ کر وہ باہر آ جائے گا، پانی پورا کا پورا خشکی میں آ جائے گا، زمین میں آ جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، سارے جوڑے الگ الگ کر دیے جائیں گے، کافرین کا ایک الگ جوڑا، سورج کی عبادت کرنے والوں کا الگ جوڑا، مومنین کا الگ جوڑا، منافقین کا الگ جوڑا، مشرکین کا الگ جوڑا، الگ الگ معبودوں کو پوجنے والوں کا الگ الگ جوڑا۔ یہ قیامت کا ماحول ہے کہ سب ایک جگہ کھڑے نہیں ہوں گے، سب کا الگ الگ جوڑا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تیرے باپ نے تجھے گاڑ دیا تھا، تیرے باپ نے تجھے مار دیا تھا، درگور کر دیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ اس بچی سے پوچھے گا بغیر حجاب کے، کسی کے ذریعے سے نہیں پوچھے گا، کسی فرشتے سے نہیں پوچھنے کے لیے کہے گا، اللہ ڈائریکٹ اس بچی سے پوچھے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس باپ کا کیا حشر ہوگا اس قیامت کے دن۔ ہم لوگ یہ سنتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں قرآن و حدیث میں کہ زمانے جاہلیت میں جو ہے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ تو ماں کے پیٹ میں رہنے کے وقت نہیں کرتے تھے، ماں کے پیٹ سے نکل جانے کے بعد کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا اس دن، قیامت کے دن، کہ جب ہم آج مائکروسکوپ کا زمانہ، آج اسکیننگ کرنے کا زمانہ، آج جو ہے میڈیکل سائنس اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے کہ بچی ابھی پیدا نہیں ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ بچی ہونے والی ہے تو اس کو اسکیننگ کر کے پتہ کر لیتے ہیں، اور پتہ کرنے کے بعد اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور ہم اس کے قانون میں اور اس کے علم میں دخل اندازی کرتے ہیں، یقیناً اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا بچیوں کو درگور نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، کیا کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ یہ پچھلے جمعہ میں ہم نے اس کا بیان کیا تھا مختصر، اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں بتانی ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے سورۃ الانفطار میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، تجھے کس نے غرور کرنے پر آمادہ کر دیا؟ کیا تو میری شان کریمی دیکھ کر ایسا کر رہا ہے؟ میرے رحم و کرم کے صفت کو دیکھ کر تو ایسا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں کریم ہوں؟ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ اگر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے تو یقیناً وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس آیت کریمہ کے اندر بہت ڈیپ چیز بیان کی گئی ہے، بہت گہری چیز بیان کی گئی ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ ہم جانتے ہیں،
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر دی، الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر تمہارا تسویہ کیا. اب یہ تسویہ کیا ہے ہم سمجھیں گے. فعدلک، اور پھر عدل میں رکھا. یہ دو چیزیں سمجھیں گے. تین چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی: پیدا ہونا، تسویہ کرنا، اور پھر عدل میں رکھنا. تو پیدا ہونا ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تسویہ کیا اور عدل کا معاملہ رکھا. کیسے تسویہ؟ اس طرح سے کیا کہ اللہ رب العالمین نے آنکھ دی اور ہاتھ پیر دیے اور کہہ دیا کہ ہم نے عدل رکھا، یعنی تمہارا ہاتھ ایک حد تک بڑھتا ہے اور ایک عمر تک بڑھتا ہے، اس کے بعد ہم بڑھاتے نہیں ہیں، عدل میں رکھتے ہیں، برابر رکھتے ہیں. اگر سوچیں کہ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اعضاء بڑھتے چلے جاتے بڑھاپے تک، تو کیا ہوتا؟ لیکن ایک حد رکھا اللہ رب العالمین نے کہ اس حد کے بعد تمہارے اعضاء نہیں بڑھیں گے. یہ عدل کا معاملہ ہے. تسویہ کیا ہے؟ اچھا اس کو اور سمجھ لیں. عدل، انسان کے ناخن بڑھ جاتے ہیں تو انسان کاٹ لیتا ہے، تو یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عدل کا معاملہ تو ہوا نہیں کیونکہ ناخن اور بال بڑھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر احساس کے مادے نہیں رکھے. اس کو ہم کاٹتے ہیں تو ہمیں درد نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کی اگر ناک بڑھتی چلی جائے تو پھر وہ اس کو کاٹ سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا. تو یہ عدل کا معاملہ اللہ رب العالمین نے کیا. اور ہم نے تمہارا تسویہ کیا. کیا مطلب تسویہ کیا؟ ہم نے تمہاری آنکھوں میں اتنی روشنی ڈالی جتنی تمہیں ضرورت تھی. ہم نے تمہاری آنکھ میں اتنی روشنی ڈالی جتنی تمہیں چاہیے تھی. کیوں؟ اگر ہم زیادہ روشنی ڈال دیتے تو پھر پانی میں اتنے کیڑے ہیں کہ تم پانی پی نہیں پاتے. آج مائکروسکوپ سے ہم دیکھیں گے پانی میں کیڑے ہوتے ہیں، کھانا نہیں کھا پاتے، اتنے کیڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے جو چیز جہاں جیسی ہونی چاہیے تھی وہاں ویسے رکھی. اور ہم نے تمہارا تسویہ کیسے کیا؟ ناک اللہ رب العالمین نے یہاں رکھا اور اس کے جسٹ نیچے منہ رکھا، اس کے اوپر آنکھیں رکھ دی اور ہاتھ دے دیے. انسان ایک لقمہ اٹھاتا ہے منہ میں ڈالنے کے لیے، تو منہ میں ڈالنے سے پہلے وہ اس کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد جب منہ کے قریب لے کے جاتا ہے تو ناک بتا دیتی ہے کہ پھر وہ اچھا کھانا ہے یا برا کھانا ہے، خراب کھانا ہے یا کھانے کے لائق ہے. اگر وہی ناک پیچھے ڈال دیتا تو یہ تسویہ ہوتا؟ یہ عدل ہوتا؟ نہیں ہوتا. الذی خلقک فسواک فعدلک. ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کس طرح کیا کہ ہم نے تمہارے ساتھ عدل کا معاملہ کیا اور ہم نے تمہارا تسویہ کیا. مچھر بڑھتے بڑھتے ہاتھی نہیں بن جاتا ہے، وہ مچھر ہی رہتا ہے. یہ عدل کا معاملہ ہے. آگے اللہ نے بیان فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک. اور ہم نے تمہارا تسویہ، تمہارا عدل کیسے کیا کہ ہم نے تمہیں سور اور کتا نہیں بنا دیا، ہم نے تمہیں انسان بنایا، بہترین صاف اور بہترین صورت تمہیں دیا. ہم نے تمہیں کسی اور جانور کی شکل میں پیدا نہیں کیا. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو بندر بنا دیتا، چاہتا تو کتا بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسان بنایا. آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ المطففین میں تذکرہ کیا ہے کہ ویل للمطففین. اس میں جو ہے ڈنڈی مارنے والوں کا تذکرہ ہے. آج مسلمانوں میں بھی یہ بہت ساری چیزیں عام ہیں. ایک ویڈیو آیا تھا جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ترازو کے نیچے کچھ اس نے لگا دیا ہے چمبک، میگنیٹ، اور اس سے وہ ڈنڈی مار رہا ہے. پیسے سامان کے مطابق لینا اور سامان کم دینا، یہ ڈنڈی مارنا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے تو برابر لے لیے لیکن سامان کم دے رہے ہیں. تو اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اور اسی چیز کی وجہ سے ایک قوم ہلاک ہو گئی، قوم شعیب. ڈنڈی مارنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا انہیں. ویل للمطففین. تباہی ہے، ویل ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، خرابی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. کیا کرتے ہیں یہ ڈنڈی مارنے والے؟ پیسہ تو برابر لے لیتے ہیں لیکن جب دینا ہوتا ہے سامان تو پھر ڈنڈی مار کے دیتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں.
پھر یہاں پر ایک بڑی زبردست چیز اللہ رب العالمین نے بتائی کہ ڈنڈی مارنے سے باز آ جاؤ. کیوں؟ خرابی ہے اس میں، غیر ہے اس میں. اور باز کیسے آنا ہے وہ اللہ رب العالمین نے علاج بھی بتا دیا کہ ڈنڈی مارنے سے باز آ جاؤ گے تم. کیسے؟ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے تمہیں. علاج کیا بتایا اللہ نے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یاد رہے کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیوم عظیم، جو بہت بڑا دن ہوگا، اور اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. اتنا خیال بندہ اپنے دل میں رکھ لے تو پھر ڈنڈی نہیں مارے گا، وہ جوا نہیں کھیلے گا، شراب نہیں پیے گا، بڑے بڑے جرائم سے وہ باز آ جائے گا، ڈنڈی مارنے سے بچ جائے گا. یہ اللہ رب العالمین علاج بھی بتا رہا ہے، گناہ بھی بتا رہا ہے، اور اس گناہ سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ. اور کیسے باز آؤ گے؟ طریقہ بتا دیا کہ قیامت کے دن کو یاد کر لینا. یہ یاد کر لینا کہ تمہیں ایک دن میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن میں ہی مالک رہوں گا، کوئی اور مالک نہیں رہے گا. لیوم عظیم. پھر اللہ رب العالمین نے آگے سورۃ الانشقاق میں بیان فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے، یعنی فل مون جب وہ پورا ہو جائے. اللہ رب العالمین اس چاند کی قسم کھا رہا ہے. پھر آگے فرمایا لترکبن طبقا عن طبق. تمہیں ایک طبق سے دوسرے طبق تک جانا ہے. لترکبن، یہاں لترکبن جو آیا ہے یہ اس کا رکیبہ کا مطلب ہوا، بتاتے ہیں اس کی تفصیل بتاتے ہیں. فما لهم لا يؤمنون، اس کی بھی تفصیل ابھی ہم بتائیں گے. لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف جانا ہے اور تم جاؤ گے. اس میں عبد الدائم القحیلی ایک عربی جو ہے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ لترکبن طبقا عن طبق، یہاں پر الاصول من القمر ہے، یعنی چاند کی طرف جانے کا مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. یہ ایک طبق ہے، یہ زمین جس کو ہم کہتے ہیں، سائنس جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو عطارد، زمین، سورج، مشتری، مریخ، یہ ساری چیزیں پڑھنے کو ملیں گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک طبق سے دوسرے طبق تک جانا ہے. مریخ تک جانے کا فیصلہ سائنسدانوں نے کیا تھا کہ ہم مریخ پر جائیں گے، اور گئے بھی، وہاں پر بہت سارے سیٹلائٹ انہوں نے لگایا، لیکن اتنی کوئی حقیقی بات نہیں کہ وہ وہاں پر جا پائے ہیں یا نہیں جا پائے ہیں. لیکن آج پوری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ لوگ سائنسدان جو ہے چاند پر گئے ہیں. عبد الدائم القحیلی کہتے ہیں کہ اس میں الاصول من القمر ہے، یعنی بندہ چاند کی طرف جائے گا. اس چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے. اور لترکبن، یہاں پر رکیبہ کا مطلب عبد الدائم القحیلی بیان فرماتے ہیں، جو مسلم اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ لترکبن رکیبہ کا یہاں پر مطلب ہوتا ہے راکٹ، جس کے ذریعے سے وہ جائیں گے. تو یہ قرآن کریم کے حقائق ہیں جس کے اندر ابھی بھی پتہ نہیں کتنے حقائق چھپے ہوئے ہیں جو ہم دیکھتے نہیں ہیں اور ہم غور نہیں کرتے ہیں. لترکبن طبقا عن طبق. اور پھر آگے کیا بیان فرمایا؟ فما لهم لا يؤمنون. کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت پر عبد الدائم القحیلی کا تبصرہ ہے کہ جو چاند پر جائے گا یا دوسرے طبق میں جائے گا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا. تو آج ہم لوگ اگر گوگل پر سرچ کریں گے کہ چاند پر جانے والا پہلا آدمی کون تھا، تو وہاں پر ہمیں ملے گا کہ نیل آرمسٹرانگ، وہ سب سے پہلے چاند پر گیا تھا. تو یہاں چاند پر جانے کا تذکرہ ہے، الاصول من القمر، چاند کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ انسان چاند پر بھی جائے گا. لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ پھر اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ کیا اذ هم علیہا قعود. بڑی زبردست بات ہے. یمن کا بادشاہ تھا، کچھ لوگ ایمان لائے تو اس نے کیا کیا؟ سب کو جمع کر دیا. کافی اچھی خاصی تعداد تھی لوگوں کی، مومنین کی. اس نے سب کو جمع کیا، گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس میں آگ لگا دیا، اور آگ لگانے کے بعد کہا کہ جو بچ جائے ایمان سے اس کو ہم سائیڈ میں کر دیں گے، جو ایمان کو چھوڑ دے، اللہ کو ماننا چھوڑ دے، ہم اس کو سائیڈ میں کر دیں گے، اور جو ایمان پر قائم و دائم رہا ہم اس کو اس آگ میں جھونک دیں گے.
یہاں سبق دی گئی، تعلیم دی گئی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں یہ حالات تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، یہ چیزیں تمہارے سامنے آ سکتی ہیں، تمہیں کرنا کیا ہے۔ اصحاب الاخدود کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ اصحاب الاخدود والوں کو اللہ نے کیا کیا مومنین، وہ جو لوگ تھے گڑھا کھود کے رکھے تھے اور اس میں آگ لگا کر رکھا تھا، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، مرد عورت سب کو اس میں جھونک دیا۔ سارے مومنین تھے، ایمان والے تھے، سب کو ڈال دیا اس میں اور کہا کہ جو ایمان سے باز آ جائے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ کسی نے ایمان سے سودے بازی نہیں کی، کسی نے ایمان کا سودا نہیں کیا، سب لوگ آگ میں زندہ جلا دیے گئے۔ اور ان کے ظلم کی انتہا دیکھیے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اذ ہم علیہا قعود، ظلم کی انتہا دیکھیے کہ بیٹھے بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جل رہے ہیں اور یہ ظالم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کر رہے تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس چیز کو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ کیوں کیا گیا؟ یہ ایک ہی جرم کی بنیاد پر کیا گیا، ایک ہی گناہ کی وجہ سے کیا گیا، اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اسی جرم کی پاداش میں یہ حالات انہیں دیکھنے پڑتے ہیں، یہ حالات ان کے سامنے آتی ہیں۔ کون سا جرم؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم بھی اللہ کی عبادت سے باز آ جاؤ، تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں پر تمہارا نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کیوں کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے باز آ جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جرم ان کا یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے تھے، جرم ان کا یہی تھا، اور اسی جرم کی پاداش میں انہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی تھی۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، صرف اسی جرم کی پاداش میں کہ آج مسلمان اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، اسی کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے نبی کے فرمان کو مانتا ہے۔ اور مسلمانوں تمہارا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کو ویلیو نہیں دیتے ہو، کسی اور کی بات تمہارے لیے دلیل نہیں ہے، بس یہی تمہارا سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اسی جرم پر قائم و دائم رکھے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا آگے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ان لوگوں نے مومنین اور مومنات کو فتنے میں ڈال دیا۔ مومنین اور مومنات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ زندہ جلا دیا انہیں۔ اور کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی، کیا اشارہ ہے اللہ کا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، انہوں نے مومنین اور مومنات پر ظلم کیا اور انہیں جلا دیا زندہ، ثم لم یتوبوا، اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ پتہ یہ چلا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ بندہ اتنا زیادہ گناہ کر لے، مومنین اور مومنات کو زندہ جلا دے اور پھر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، تو یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ بندے کو اللہ معاف کر دے گا۔ جا میں نے تجھے اس گناہ کی پاداش میں بھی معاف کر دیا، اس گناہ کی وجہ سے بھی میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان کریمی ہے۔ اللہ کہہ رہے ثم لم یتوبوا، تم نے اتنا بڑا گناہ تو کیا لیکن توبہ نہیں کیا۔ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، سو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، بہت بڑا عذاب ہے۔ کیا شان کریمی ہے اللہ رب العالمین کی۔ ایک ویڈیو آیا تھا، ایک کتیا اپنے بچے کو، بلڈنگ گر گئی تھی تو اس کا بچہ جو ہے وہ پلا کتے کا وہ بلڈنگ کے نیچے پھنس گیا تھا، اور وہ کتیا اپنے بچے کو بچانے کے لیے اتنا بے قرار تھی کہ وہ اپنے منہ سے زمین کھود کھود کر اس بچے کو بچانا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے ہو نہیں رہا تھا۔ پھر ریسکیو ٹیم آ کر اس بچے کو باہر نکال کر اس کتیا کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جو پلا تھا، بچہ تھا، اپنے ماں کا دودھ پینے لگتا ہے، اور پھر وہ جو کتیا تھی وہ بڑے رشک بھرے احسان مندانہ نظر میں ریسکیو ٹیم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک رحم کا معاملہ ہے، ایک رحم کا معاملہ ہے یہ
اللہ رب العالمین کی شان کریمی یہ ہے کہ اس کے پاس تو 99 رحم ہے، 99 اس کی نعمتیں اپنے پاس اس نے رکھی اور ایک نعمت دنیا میں دے ڈالی جو تمام مخلوقات، یہ نہیں کہ انسانوں میں تقسیم کر دیا ایک نعمت کو، تمام مخلوقات میں، پسو سے لے کر شتر مرغ تک، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، سارے مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے اس ایک نعمت کو بکھیر دیا، بانٹ دیا، اور اسی ایک نعمت کا نتیجہ ہے یہ کہ وہ کتیا جو ہے اپنے منہ سے زمین کو کھودنا شروع کر دیتی ہے، یہ ایک نعمت کا نتیجہ ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ انسان جتنا چاہے گناہ کر لے اور اللہ کے دربار میں آ کے کہہ دے اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ نہیں کروں گا، تو یقین مانی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، معاف کر دے گا اللہ رب العالمین۔ نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، یقیناً معاف کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، ایسی زندگی تم نے دیکھی ہے کہ جس میں بندہ نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا؟ ایسی زندگی دیکھی ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایسی زندگی کا تذکرہ کیا ہے کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، یہ جہنم کی زندگی ہوگی اور جہنمیوں کی زندگی ہوگی کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ اس میں مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے۔ کیسی زندگی ہوگی؟ کسی نے یہ زندگی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ زندگی ہمیں کبھی دیکھنا نہ پڑے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں وہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے۔ ایسی زندگی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا۔ پھر اللہ آگے بیان فرماتا ہے، انا انزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر کا تذکرہ کیا۔ وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شهر۔ اچھا، لیلۃ القدر کتنے رات؟ 5 راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم 27ویں کو خاص بنا لیتے ہیں اور 27ویں کو بھیڑ بھی لگتی ہے، 27ویں کو بہت زیادہ بڑا بنا دیا جاتا ہے اور باقی 4 راتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 5 طاق راتوں کا ذکر ہے حدیث مبارکہ کے اندر، تو 5 ہمیں ماننا ہے۔ پھر اگر سائنسدان کہہ دے کہ 5 نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ کیلکولیٹر اگر کیلکولیشن کر کے بتا دیا جائے کہ 5 نہیں بلکہ 1 ہے تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ایک صوفی نے کیلکولیشن کیا، ایک صوفی نے کہا کہ نہیں، 27ویں کی رات جو ہے وہی رات اصل ہے لیلۃ القدر۔ کیسے بتایا؟ لیلۃ القدر اس میں کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ اس نے کہا کہ 9 کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 27۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کو ہے۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ڈھکوسلے ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے بہتر رات ہے۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین کی نعمت عظمی ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کی عمروں کو کم کر دیا اور ان کی حیات کو کم کر دیا، لیکن ان کے لیے ایسے بڑے بڑے نیکیوں کے دروازے کھول دیے کہ بندہ چاہے تو پھر کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ یہ امت مسلمہ پر خاص اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اور یاد رہے قسم کا معاملہ کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، وہ بھی ضرورت کے وقت، بار بار قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اللہ نے یہ زمانے کی قسم کھائی۔ زمانے، اللہ جب کسی چیز کی قسم کھا لے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کے اندر اور بھی بہت ساری قسمیں کھائیں، انہی قسموں میں سے ایک قسم اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا بیان کیا؟ یہ بیان کیا کہ مسلمانوں اور لوگوں سن لو کہ جس طرح ایک انسان مثال کے طور پر گنا
گنے کی دکان میں جائیں گے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ گنا مشین میں ڈالتا ہے اور اس کا رس نکالتا ہے، پھر اس کو تھوڑا ٹائٹ کرتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، یہاں تک کہ اس میں ایک قطرہ باقی نہیں رہتا ہے، پورا کا پورا گنا جو ہے عرق چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ جو فضول چیز ہے اس کو نکال کے پھینک دیتا ہے۔ یہاں وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری زندگی اور تمہاری زندگی کے لمحات اور اوقات بالکل اس طرح سے تمہارے ساتھ جدا ہو رہے ہیں جس طرح سے گنے کا رس اپنے گنے سے جدا ہو رہا ہے۔ یاد رہے، کوئی سائنسدان، کوئی بھی سائنٹسٹ اس چیز کو نہیں کر سکتا کہ گنے کا جو رس ہے وہ دوبارہ گنے میں ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رہے، یہ تمہارے گزرے ہوئے لمحات اور یہ تمہارے گزرے ہوئے ایام اور یہ تمہارے گزرے ہوئے دن، یہ زمانے سب کے سب ختم ہو رہے ہیں اور یہ دوبارہ آنے والے ہیں نہیں۔ ہر چیز کا زمانہ ہوتا ہے، زمانے والعصر، عصر کی بہت بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات بیان کی گئی کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح کا بھی تذکرہ ہے۔ ایمان کا دعوے دار اگر عمل نہ کرے، ایمان کسی کام کے نہیں، اور کسی کے اندر ایمان نہیں اور وہ عمل صالح کرتا چلا جا رہا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں نقطے کی بات کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے اوقات میں، اپنے لمحات میں، اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں انسان کو ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے اور عمل صالح کرتے رہنا چاہیے۔ یہ وقت کا صحیح استعمال، اور وقت کا صحیح استعمال اس طرح سے ہوگا کہ وہ ایمان کے ساتھ رہے اور عمل صالح کرتا رہے، تو وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے والا وہ خسارے میں نہیں ہے، اور وقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرتا رہے، ایمان کے ساتھ رہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا ترجمہ اور کوثر کا معنی مفسرین نے دو طریقے سے کیا۔ ایک جو ہے کوثر، حوض کوثر ترجمہ کیا، اور ایک کوثر کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ نعمت کثیر، بہت زیادہ نعمتیں ہم نے آپ کو دی، اس کا ترجمہ دونوں صحیح ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کافرین، مشرکین چڑھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم تو دم بریدہ ہو گئے، تمہارے پاس تو اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، تمہارا نام لینے والا کون ہوگا، تمہارا نام کون لے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی آپ کو رنج و ملال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا نام قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کا نام کیسے باقی رکھا؟ آپ جغرافیائی تحقیق اگر کریں گے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا نام برقرار کیسے رکھا۔ یہاں اذان ہوئی تو نبی کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ، محمد نام نبی کا آیا۔ تھوڑی دیر بعد کہیں اور جمعہ کی اذان ہوگی، تھوڑی دیر بعد کہیں عصر کی اذان ہونے لگے گی، کہیں مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوگی، عشاء کی اذانیں ہو رہی ہوں گی، فجر کی اذانیں کہیں اب ہو رہی ہیں۔ دنیا کا نظام ہے یہ کہ آج اگر یہاں پر ہمارے یہاں 1:30 بج رہے ہیں تو کہیں کچھ اور وقت ہو رہا ہے، کہیں کچھ اور وقت ہو رہا ہے۔ یہ جغرافیائی تحقیق ہے۔ اور پھر ایک مسلم اسکالر نے یہ تحقیق کر کے بتایا کہ ایک سیکنڈ، ایک لمحہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کا نام باقی رکھا، اور نام باقی کیسے رکھا؟ اے میرے پیارے نبی، اگر آپ کا نام نماز میں نہ لیا جائے تو اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد، ہم نماز میں نبی کا نام لیتے ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ کا نام باقی رکھا، کیسے باقی رکھا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب مسلمان نبی پر درود بھیجتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ یہ نبی کا مقام و مرتبہ اللہ نے باقی رکھا، اور پھر دنیا گواہ ہے، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ نظام ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کی شان میں اس نے بے ادبی کی، تو
تو پھر اللہ نے اس کا وجود ختم کر دیا. دنیا میں آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اللہ نے دنیا میں بھی اس کا نظام اور اس کا وجود ختم کر کے رکھ دیا. روم کے بادشاہ کے پاس نبی کا خط پہنچا، اس نے غرور میں آ کر کیا کیا؟ نبی کے خط کو پھاڑ ڈالا، نبی کے بھیجے ہوئے پیغام کو پھاڑ ڈالا. اللہ نے اس کی سلطنت پھاڑ ڈالی. کہا کہ تم نے ہمارے محبوب کا پیغام پھاڑ ڈالا، ہم تمہاری سلطنت پھاڑ دیتے ہیں. اللہ نے اس کی سلطنت اور اس کی حکومت کو پھاڑ دیا. یہ دنیا میں انجام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے 2 صورتوں کا تذکرہ کیا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ سورۃ الناس من الجنۃ والناس، آخر میں سین آیا ہے. کسی نے کہا، غور و فکر کرنے والے نے، کہ قرآن شروع ہوتا ہے با سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ختم ہوا سین پہ، تو بس یہ قرآن بس ہے تمہارے لیے، کافی ہے تمہاری زندگی کو گزارنے کے لیے. یہ قرآن بس سے، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں کیسے کیسے حقائق بیان کیے گئے ہیں. خیر باتیں تو بہت تھی بتانے کے لیے، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.